ناول حشرات الارض مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 2۔ چلو اب باکس اٹھاؤ اور واپس چلو، پیٹر نے کہا اور چارلس نے باکس اٹھایا اور واپس جیپ کے قریب پہنچ کر اس نے باکس جیپ میں رکھا، پھر اندر سے ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا تھیلا نکالا جو کینوس کا بنا ہوا تھا۔ اس نے جھنڈ کے اندر جا کر بیگ کھولا تو اس میں ایک عجیب سی ساخت کے مستقل مشین موجود تھی جس کے ساتھ 8 لمبی لمبی تاروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ ان تاروں کے گچھے کھول کر وہ تیزی سے ان تاروں کو ہاتھ میں رکھ کر پتنگ کی ڈور کی طرح اسی جھاڑی کی طرف لے گیا جہاں سوراخ تھے۔ ہر تار کے سرے پر ایک چپٹی سی سیاہ رنگ کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہر پلیٹ ایک سوراخ کے اوپر رکھ کر اسے دبایا۔ اس طرح 8 پلیٹیں سوراخوں پر جما کر وہ ہاتھ جھٹکتا ہوا واپس جھنڈ میں پہنچا تو پیٹر زمین پر اسی مشین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اوکے پیٹر، چارلس نے آتے ہی کہا اور خود بھی پیٹر کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ پیٹر نے سر ہلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر مشین کا ایک بٹن دبایا تو مشین میں سے ہلکی زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگی اور اس پر موجود بے شمار چھوٹی چھوٹی سکرینوں میں سے 8 سکرینیں روشن ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ان سکرینوں پر وہی مکروہ شکلوں والے کیڑے نظر آنے لگے۔ وہ حرکت کر رہے تھے۔ سکرین پر نظر آنے والی روشنی زرد رنگ کی تھی جس میں وہ سیاہ کیڑے حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے ان سکرینوں کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد سکرین کا رنگ ایک جھماکے سے بدل گیا۔ اب زرد رنگ کی بجائے ہلکے نیلے رنگ میں وہ کیڑے حرکت کرتے نظر آ رہے تھے اور رنگ بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کا رخ بھی بدل گیا تھا۔ پہلے وہ اوپر سے نیچے جاتے دکھائی دے رہے تھے لیکن اب وہ سائڈ پر حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ باس اور چارلس دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک سکرین کا رنگ نیلا رہا، پھر یک لخت وہ ایک بار پھر بدل گیا۔ اب سکرین کا رنگ سرخ ہو گیا تھا اور وہ دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ ٹارگٹ پر پہنچ گئے ہیں نا یہ، پیٹر نے کہا اور چارلس نے سر ہلا دیا۔ پھر انہیں 2 گھنٹے مزید اس طرح سکرین کو دیکھتے گزر گئے کہ اچانک ایک جھماکے سے سکرینیں آف ہو گئی اور وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ اوہو، کام ہو گیا، ویری گڈ۔ پیٹر کے الگ سے مسرت بھری کلکاری نکلی۔ چند لمحوں بعد سکرین دوبارہ سرخی مائل ہو گئی لیکن اب سکرین ہلکے ہلکے لرز رہی تھی اور اب کیڑے اس پر واپس آتے دکھائی دے رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد سکرین کا رنگ دوبارہ ہلکا نیلا ہو گیا اور پھر 1 گھنٹے تک اس طرح نیلا رہنے کے بعد وہ دوبارہ زرد رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ جاؤ چارلس، باکس لے کر، جب میں سیٹی بجاؤں گا تم باکس کھول کر بڑی ٹارچ جلا دینا اور ان چمٹی سے پکڑ کر باکس میں ڈال دینا، پیٹر نے چارلس سے مخاطب ہو کر کہا اور چارلس سر ہلاتا ہوا اٹھا اور جیپ میں رکھے ہوئے باکس کو اٹھا کر اس جھاڑی کی طرف بڑھ گیا جبکہ پیٹر کی نظریں مسلسل سکرینوں پر جمی ہوئی تھی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد سکرین میں سے زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگی تو پیٹر نے منہ میں انگلی ڈال کر زور سے سیٹی بجائی اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے مشین کا بٹن آف کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد چارلس واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں باکس موجود تھا۔ اس نے جیپ میں رکھا اور واپس اس جھاڑی کی طرف بڑھ گیا جبکہ پیٹر اب وہاں سے اٹھ کر جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور اس پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ باکس میں سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو ہیلو پیٹر کالنگ چیف، پیٹر نے بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس چیف اٹینڈنگ۔ چند لمحوں بعد ہی باکس میں سے گھراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ چیف، کام مکمل ہو گیا، بی ایکس مشین نے ریڈ لائٹ دے دی ہے، پیٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ ویری گڈ، اچھی طرح تسلی کر لی ہے؟ چیف کے لہجے میں بھی مسرت تھی۔ یس چیف، پیٹر نے جواب دیا۔ اوکے یار کوپک، باکس واپس پہنچا دو اور تم مشین لے کر 07 پہنچ جاؤ، چیف نے کہا۔ چیف، اس ڈاکٹر کو فون کر دو کہ وہ نمائش بند کر دے کیونکہ شہر میں اس نمائش پر کافی چمگوئیاں ہو رہی ہیں، پیٹر نے کہا۔ ہونے دو، خالصتاً سائنسی نمائش ہے، بلکہ ابھی 2-3 روز اور ہونے دو تاکہ کسی کو کوئی شک نہ پڑ سکے، چیف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے چیف، اب اگلا راؤنڈ کب شروع ہوگا؟ پیٹر نے کہا۔ 07 نے اگلے راؤنڈ کی تیاری مکمل کر لی ہے، کل فلنگ کر دی جائے گی، اس کے بعد کاشن ملنے پر مشن فائنل کر دیا جائے گا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور پیٹر نے سر ہلاتے ہوئے باکس کا بٹن آف کیا، پھر باکس کو جیپ میں ڈال لیا۔ چارلس اس دوران مشین کو بیگ میں ڈال کر واپس جیپ میں پہنچ چکا تھا۔ چلو چارلس واپس، اب کم از کم ان مکروہ کیڑوں سے تو جان چھوٹی، پیٹر نے مسکراتے ہوئے چارلس سے کہا اور چارلس سر ہلاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیپ سٹارٹ کی، اسے واپس موڑ کر دوبارہ ناموار اور ویران میدان میں اسے دوڑانے لگا۔ عمران نگار دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کی طرف بڑھتا گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ خیریت عمران صاحب، آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہی ہیں، بلیک زیرو نے اس کے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی احتراماً اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارا شمار بھی حشرات الارض میں ہوتا ہے، بس تب سے دل بجھ سا گیا ہے، ورنہ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ انسان سب مخلوق سے ہٹ کر ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اس طرح سنجیدہ لہجے میں۔ حشرات الارض انسان؟
کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب سمجھنے کے لیے تو ڈاکٹر جان ہیملے کے پاس گیا تھا، لیکن اس نے ایسا مطلب سمجھایا کہ بس کھوپڑی میں مطلب ہی باقی رہ گیا، سب سمجھ باہر نکل گئی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بلیک زیرو نے ایسے انداز میں کندھے اچکائے جیسے اسے عمران کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن اس کے فون میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سرداور کی خشک آواز سنائی دی۔ یقین از اشراط العرض عمران بول رہا ہوں۔ کیا آپ اشراط العرض کے سرکاری سر بول رہی ہیں؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور سامنے بیٹھے بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تمہیں دورہ پڑ جاتا ہے فضول باتیں کرنے کا؟ دوسری طرف سے سرداور کی انتہائی غصیلی آواز سنائی دی۔ اچھا، تو اشراط العرض کو دورے بھی پڑتے ہیں، لیکن حکما کہتے ہیں کہ دورے تو سر میں خرابی کی وجہ سے پڑتی ہیں۔ میرا مطلب سرکاری سر سے نہیں، عام سر ہے، جیسے کھوپڑی، ذہن، دماغ، ہیڈ اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ عمران کی زبان چل پڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی کی تہ بھی غائب ہو گئی۔ اب وہاں ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ نمایاں تھی، لیکن دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ ارے ارے، کہیں واقعی دورہ تو نہیں پڑ گیا سرکاری سر کو بھی؟ عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا۔ چونکہ وہ سرداور کے خصوصی فون کے نمبر ڈائل کر رہا تھا، اس لیے کارڈ سرداور براہ راست اٹینڈ کر رہے تھے۔ یس، سرداور کی اس بار انتہائی کرخت آواز سنائی دی۔ جناب، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ میرا دل اور اعصاب دونوں بے حد کمزور ہیں، آپ اتنے سخت لہجے میں نہ بولا کریں، ورنہ مجھے خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہردار کے ساتھ ساتھ خمیرہ ابریشم نسخہ حکیم ارشد والا بھی استعمال کرنا پڑے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل خمیروں کا بھاؤ بہت اونچا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس طرح مہنگائی بڑھتی رہی تو کل ان خمیروں کو خریدنے کے لیے نوٹوں کا خمیرہ ذخیرہ ادا کرنا پڑے گا۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ عمران، میں اس وقت انتہائی عام اور نازک ترین تجربے میں مصروف ہوں، اس لیے اگر کوئی عام مسئلہ ہے تو بتا دو، ورنہ پھر کبھی فون کر لینا، سرداور نے ذرا خشک لہجے میں کہا۔ اوہ سوری سر، میں سمجھے یہ آپ کا ریسٹ کا وقت ہے، اس لیے آپ ریسٹ فرما رہے ہوں گے۔ عمران نے اخلاق سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اتنی بات تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ سرداور اگر کسی کام میں مصروف ہو تو انہیں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، وقت تو ریسٹ کا ہے، لیکن کام ایسا الجھ گیا کہ ریسٹ غائب ہو گیا۔ بہرحال بتاؤ کیوں فون کیا تھا؟ سرداور نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ سرداور واقعی ذہنی طور پر انتہائی مصروف ہے، صرف اسے سنجیدہ کرنے کے لیے ایسی بات نہیں کر رہے، ورنہ وہ دوسری بات پر لازماً ہنس پڑتے۔ سرداور، سپر ایکٹیو لیبارٹری جو حال ہی میں قائم کی گئی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کی نگرانی میں تعمیر ہوئی تھی، اور آپ نے ہی بتایا تھا کہ اس کے حفاظتی نظام میں کارسانک استعمال کی گئی ہے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سپر ایکٹیو لیبارٹری؟ ہاں، کارسانک کی انتہائی موٹی تہ اس کی چاروں طرف لگائی گئی تھی تاکہ یہ لیبارٹری انتہائی حد تک محفوظ ہو سکے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سرداور نے چونک کر پوچھا۔ یہ بتائیں کہ اس کارسانک تہ میں اگر 8 سوراخ کر لیے جائیں تقریباً 2 سینٹی میٹر قطر کے، تو ان سوراخوں کی مدد سے لیبارٹری کو کیا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ کیا تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا؟ کارسانک میں سوراخ ہو ہی نہیں سکتا، لیزر ریز بھی اس میں سوراخ نہیں کر سکتی، اور اس سے زیادہ طاقتور ریز ابھی دریافت ہی نہیں ہوئی۔ سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں پوچھ رہا ہوں بفرض محال اگر ہو جائیں تو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جو بات وقوع پذیر ہونی ممکن ہی نہ ہو اس میں فرض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ آئیڈیا ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ کیا تم نے یہ فضول اور احمقانہ بات پوچھنے کے لیے مجھے فون کیا ہے؟ سرداور نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس سے بھی عمران کا مذاق ہی سمجھ رہے تھے۔ سرداور، آپ ناراض جلدی ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے اب آپ کو خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہردار بھجوانا ہی پڑے گا، چاہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ملے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے حفظ مقدم طور پر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس میں سوراخ ہو جائیں تو ان سوراخوں سے مخالف کیا کام لے سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اب میں مزید کیا کہوں، تم خواہ مخواہ ایک ناممکن بات پر اصرار کر رہے ہو۔ بہرحال اگر ایسا ہو جائے تو یہ لیبارٹری کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، ان سوراخوں سے کوئی ڈسٹرکشن ریز اندر پھینکی جا سکتی ہیں یا کوئی گیس اندر پہنچائی جا سکتی ہے، مائکرو چپ بھی 2 سینٹی میٹر کے سوراخ سے اندر پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب میں کیا کیا گنواتا رہوں؟ سرداور نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا کارسانک تہ کے بعد لیبارٹری کی حفاظت کا کوئی اور انتظام نہیں کیا گیا؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا گیا ہے، کارسانک تہ کے بعد اس کی گرد ٹی ایکسچواؤں کا جال موجود ہے، اور اس کے بعد ڈپ 6 کی مضبوط اور موٹی تہ ہے، اس کے اوپر کنکریٹ کی موٹی دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندرونی طرف آرکوٹرس کا کوٹ چڑھایا گیا، اس کے بعد لیبارٹری ہے۔ سرداور نے کہا۔ اوہ، پھر اس کا مطلب ہے صرف سوراخ کر دینے سے لیبارٹری کو کوئی فوری خطرہ نہیں ہو سکتا؟ عمران نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ سپر ایکٹیو لیبارٹری پاک ایشیا کے لیے انتہائی اہم لیبارٹری ہے، یوں سمجھو کہ اس لیبارٹری پر پاک ایشیا کے محفوظ مستقبل کا دار و مدار ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کوئی پارٹی کسی جگہ کارسانک تہ میں سے سوراخ
کرنے کے در پہ ہے، اور چونکہ وہ پاکیشیا میں ایسا کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں پاکیشیا میں واحد یہی لیبارٹری ہے جس میں کارسانک استعمال کی گئی ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، جس نے تمہیں یہ اطلاع دی ہے اس نے سراسر امکانہ بات کی ہے، سراغ کرنا ہی ناممکن ہے۔ سرداور نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا، یہ لیبارٹری نارتھ زون میں بنائی گئی ہے نا؟ اور ہاں، یہ بتائیں کہ کیا کسی اور لیبارٹری یا بلڈنگ کی گیٹ تو کارسانک کی طرح استعمال نہیں ہوئی؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے معلوم نہ ہو، آپ کو تو بہرحال علم ہوگا۔ عمران نے چونک کر پوچھا، نہیں، یہ جدید ترین دریافت ہے، اس لیبارٹری میں یہ استعمال کیا گیا۔ پوری دنیا میں صرف سپر پاورز کے پاس ایسی چند لیبارٹریاں ہیں جس میں حفاظت کے لیے کارسانک استعمال ہوئی ہے، ورنہ تو اس سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ ہم نے بھی شوگران کے ذریعے کارسانک حاصل کی تھی، اور یوں سمجھو کہ یہ ہمیں حد سے زیادہ مہنگی پڑی ہے، لیکن یہ لیبارٹری اس قدر عام ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کے لیے ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا پڑا۔ ویسے لیبارٹری نارتھ زون میں ہی ہے، لیکن تم یا کوئی اور اس کے اندر نہیں جا سکتے، وہاں صدر مملکت بھی خصوصی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، سرداور نے کہا۔ اس لیبارٹری کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈاکٹر وحید انچارج ہیں، لیکن ایسا قانون بنا دیا گیا کہ صرف لیبارٹری کے اندر کام کرنے والی خصوصی میگنیٹ دے کے ذریعے آ جا سکتے ہیں، وہ بھی خصوصی اجازت سے، کوئی غیر آدمی اندر نہیں جا سکتا۔ مزید حفاظت کے لیے وہاں فون بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف میرے پاس ایک خصوصی AT سیٹ ہے جس سے میں ڈاکٹر وحید سے بات کر سکتا ہوں، یا ڈاکٹر وحید ضرورت پڑنے پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور میں بھی اپنی لیبارٹری سے ایک خصوصی وے کے ذریعے لیبارٹری میں جا سکتا ہوں۔ سرداور نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اوکے، تھینک یو، آپ کا وقت لیا، خدا حافظ۔ عمران نے کا ہاتھ بڑھا کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یہ آپ آج حشرات الارض کا لفظ کیوں بار بار دہرا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ اس بار ہمارا واسطہ حشرات الارض سے پڑنے والا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، حشرات الارض سے واسطہ؟ اوہ، میں اب سمجھ گیا، آپ تاج محل گیلری میں منعقد ہونے والی حشرات الارض نمائش دیکھ آئے ہوں گے، اس لیے آپ کے ذہن پر حشرات الارض سوار ہیں۔ میں نے اخبار میں اس کا اشتہار پڑھا تھا، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا، نہ صرف یہ نمائش دیکھ آیا ہوں بلکہ حشرات الارض پر بین الاقوامی اتھارٹی نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر جان ہیملے کے نیاز بھی حاصل کر چکا ہوں، اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں انہیں ڈھانپ لے جا کر ایسے ایسے حشرات الارض دکھاؤں گا کہ وہ حشرات الارض کا معنی ہی بھول جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ تصور میں ہی عمران اور اس ڈاکٹر جان ہیملے کے دوران ہونے والی ملاقات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عمران نے اس ڈاکٹر کو واقعی نئے سے نئے حشرات الارض کا ذکر کر کے پاگل بنا دیا ہوگا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ سائنسی نمائش کے پس منظر میں کوئی جرم کیا جا رہا ہے؟ اچانک ایک خیال کے آتے بلیک زیرو نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ خیال نہیں بلکہ یقین ہے کہ مجرم انتہائی رازداری سے سپر ایکٹیو لیبارٹری کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اگر میری نظر اس نمائش کے پوسٹر پر اچانک نہ پڑتی تو پھر میں اپنی فطری دلچسپی کے تحت اس نمائش کے دیکھنے اور بعد میں صرف اس مضمون پر اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ڈاکٹر جان ہیملے سے نہ ملتا تو ہمیں اس جرم کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اور ابھی تم سن چکے ہو کہ سپر ایکٹیو لیبارٹری پاکیشیا کے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن حشرات الارض کی اس نمائش کے ذریعے سپر ایکٹیو لیبارٹری کو کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے؟ میری سمجھ میں تو یہ بات آ ہی نہیں رہی، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سرداور تو اپنی جگہ مطمئن ہے کہ کارسانک کی تہ لگانے کے بعد سپر ایکٹیو لیبارٹری ہر لحاظ سے محفوظ ہو چکی ہے، لیکن سرداور کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے بھی ذہن رکھتے ہیں، اور واقعی جو طریقہ انہوں نے کارسانک کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس قدر انوکھا اور منفرد ہے کہ میرا اپنا ذہن بھی چکرا کر رہ گیا۔ میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، کیونکہ اس لیبارٹری کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں فوری اقدامات کرنے ہوں گے، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر جان ہیملے سے ارکوپک اور کارسانک کے بارے میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ اوہو، تو آپ کا مطلب ہے کہ مجرم ان کیڑوں کی مدد سے لیبارٹری کی کارسانک تہ میں سراغ کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو واقعی انتہائی حیرت انگیز جرم ہے، قطعی منفرد اور انوکھا۔ بلیک زیرو کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی، اور اسی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بار ہمارا واسطہ کس قسم کے مجرموں سے پڑنے والا ہے۔ تم ذرا خصوصی کمرے سے جا کر سپر ایکٹیو لیبارٹری والی فائل لے آؤ۔ لیبارٹری کی تعمیر کے بعد خصوصی حفاظت کے پیش نظر اسے ہمارے حوالے کیا گیا تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو اٹھ کر ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا سپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتی ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا کا لہجہ بے حد مؤدبانہ ہو گیا۔ تاج محل گیلری میں حشرات الارض کی ایک نمائش لگی ہوئی ہے، صفدر اور کیپٹن شکیل کو تفصیلی ہدایات دے کر وہاں بھجوا دو۔ وہاں سے کیڑوں کا ایک کیبن خفیہ طور پر رات کو اٹھا کر کہیں لے جایا جاتا ہے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے ان لوگوں کی مکمل نگرانی کرنی ہے جو ایسا کرتے ہیں، لیکن کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی ان لوگوں کو نگرانی کا احساس ہو۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا،
اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جولیا حیرت کی وجہ سے لازماً مزید سوالات کرے گی اور فی الحال اس بارے میں مزید کچھ نہ کہنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو ایک فائل لیے واپس آپریشن روم میں داخل ہوا۔ اس نے ضخیم فائل عمران کے سامنے رکھ دی۔ تم چائے بناؤ، میں ذرا اس کا تفصیلی مطالعہ کر لوں، عمران نے کہا اور فائل کھول لی جبکہ بلیک زیرو کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چائے کا کپ عمران کے سامنے رکھا اور خود وہ اپنی مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ ایک کپ چائے وہ اپنے لیے بھی بنا لایا تھا۔ عمران فائل کے مطالعے میں مصروف تھا، البتہ وہ ساتھ ساتھ چائے کی چسکیاں بھی لیتا جا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں فائل کے صفحات پر ہی جمی ہوئی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ فائل کے مطالعے سے بھی انہی باتوں کی تصدیق ہوتی تھی جو سرداور نے بتائی ہیں، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ واقعی صرف کارسانک میں سراغ کر لینے سے مجرم کیا مقصد حاصل کر سکیں گے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہو گئی تھی۔ اگرچہ مجرم واقعی اس انداز میں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے لازماً لیبارٹری کے مزید حفاظتی نظام کو توڑنے کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ رکھا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے صرف کارسانک میں سوراخ کرنے کے شوق میں تو انہوں نے اس قدر بکھیڑا نہ پھیلایا ہوگا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان مجرموں کا اصل مقصد کیا ہے۔ کیا یہ لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا وہ لیبارٹری سے کوئی خاص فارمولہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ فرض کریں کہ وہ کارسانک تہ میں 2 سینٹی میٹر قطر کے 8 سوراخ کر لیتے ہیں، پھر ان سوراخوں سے وہ کوئی جدید آلہ یا گیس وغیرہ استعمال کر کے لیبارٹری کا مزید حفاظتی نظام ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان سوراخوں میں سے ظاہر ہے نہ کوئی انسان اندر جا سکتا ہے اور نہ باہر آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیڑے سائیڈ پر میلوں لمبی سرنگ بنا لیتے ہیں، اس لیے اس 9ویں درجے کے زاویے پر بنائی گئی طویل سرنگ سے مجرم کیا مفاد حاصل کر سکتے ہیں؟ عمران نے سوچنے کے سے انداز میں کہا۔ مجرموں کے ذہن میں بہرحال کوئی عام مقصد موجود ہے اور ہم نے اب اس مقصد کو ٹریس کرنا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مجرم پکے شے کو انتہائی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہی بات میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے نمائش کی نگرانی کے لیے سفتر اور کیپٹن شکیل کو بھجوا دیا ہے۔ اگر تو آرکوپک کیڑے کا کام ختم نہیں ہو گیا تو پھر لازماً مجرم سامنے آ جائیں گے، اور اگر انہوں نے پہلے یہ کام مکمل کر لیا ہے تو پھر ہمیں لیبارٹری کی بیرونی نگرانی کرنی پڑے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیبارٹری جس علاقے میں بنائی گئی ہے وہاں چاروں طرف انتہائی وسیع بنجر اور ویران میدان ہے۔ لیبارٹری مکمل طور پر زیر زمین ہے اور اس کے خصوصی راستے بھی اس میدان سے دور کسی اور جگہ کھلتے ہیں۔ آرکوپک کیڑے چونکہ طویل فاصلے سے سرنگ بنا لیتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس میدان سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے انہیں استعمال کیا ہو۔ ان کا وہ ٹارگٹ تلاش ہو جائے تو مجرم سامنے آ سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس سی آر ہیڈ کوارٹر۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، چیف آف سیکرٹ سروس X2 انچارج کون ہے، اس سے بات کراؤ، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ایئر کامڈور مجاہد موجود ہے، میں بات کراتا ہوں سر۔ دوسری طرف سے مدبانہ لہجے میں مگر قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد ایک اور آواز ریسیور پر ابھری۔ یس سر، مجاہد بول رہا ہوں سر، انچارج سی آر ہیڈ کوارٹر۔ بولنے والے کا لہجہ مدبانہ تھا۔ ایئر کموڈور مجاہد، آپ کے ہیڈ کوارٹر میں ان لینڈ فضائی چیکنگ کا نظام بلو ایکس موجود ہے، کیا آپ اسے استعمال کر رہے ہیں؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نو سر، صرف جنگ کے دوران اسے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دشمن ایجنٹ اندر سے ایئر کرافٹس پر کوئی ہتھیار استعمال نہ کر سکیں، عام حالات میں تو اس کی ضرورت نہیں رہتی سر، ایئر کموڈور مجاہد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس بلو ایکس سپر بھی موجود ہے جو مخصوص ٹارگٹس کی مائکرو فلم بھی تیار کرتا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، موجود ہے، ایئر کمانڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دارالحکومت سے جنوب کی طرف 20 میل کے فاصلے پر ایک وسیع و عریض بنجر اور ویران میدانی خطہ موجود ہے جسے نارتھ زون کہا جاتا ہے، کیا آپ اس سے واقف ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، وہاں اکثر فوجی مشقیں بھی ہوتی رہی ہیں، ایئر کمانڈر نے جواب دیا۔ آپ بلو ایکس سپر کو آن کریں اور نارتھ زون اور اس سے ملحقہ ویران علاقے کو ٹارگٹ میں رکھ کر اس کی فلم تیار کریں۔ یہ فلم 24 گھنٹوں پر مسلسل محیط ہونی چاہیے، اور پھر یہ فلم سیکرٹری خارجہ سر سلطان کو بھجوا دے، کام فوراً شروع کر دیں، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ کے حکم کی فوری تعمیل ہوگی سر، دوسری طرف سے ایئر کمانڈر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس فلم کی تیاری کی خبر آپ کے ہیڈ کوارٹر سے باہر نہیں جانی چاہیے، اٹ از ٹاپ سیکرٹ، عمران نے تیز اور سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں سمجھتا ہوں سر، ایئر کمانڈر مجاہد نے جواب دیا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی، عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فلیٹ پر جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، میں لیبارٹری میں کچھ وقت گزاروں گا،
کارسانے کے بعد لیبارٹری کے حفاظت کے لیے جو سائنسی اقدامات کیے گئے ہیں ان کو مجرم کس طرح توڑ سکتے ہیں؟ میں نے اسے چیک کرنا ہے، دونوں طرف سے رپورٹیں تو ظاہر ہیں کال ای میل سکیں گی، اس لیے اس دوران یہ ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور لائبریری کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بڑے سے کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک طویل و عریض اور بظاہر انتہائی پیچیدہ نظر آنے والی مشین نصب تھی، جس کے سامنے سفید کوٹ پہنے ہوئے 4 افراد اونچے سٹولوں پر بیٹھے اسے مسلسل چیک کر رہے تھے۔ کمرے کی ایک سائڈ پر شیشے کا بنا ہوا ایک کیبن تھا، جس کے اندر میز پر ایک چھوٹی مستطیل شکل کی مشین کے سامنے ایک کرسی پر ادھیڑ عمر منکی سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک تھی اور اس کی نظریں مشین پر جمی ہوئی تھی، جس پر بنے ہوئے بے شمار چھوٹے بڑے ڈائلوں میں سوئیاں مختلف سمتوں میں حرکت کر رہی تھی اور مختلف رنگوں کے چھوٹے چھوٹے بلب مسلسل جال بوجھ رہے تھے۔ اچانک سائڈ پر موجود تپائی پر پڑے ہوئے مخصوص ساخت کے ٹرانسمیٹر نے کال دینا شروع کر دی اور ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر پہلے ٹرانسمیٹر کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو چیف کالنگ۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ایک رخت اور بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس ڈاکٹر آرنولڈ اٹینڈنگ، ادھیڑ عمر نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر آرنولڈ، مشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، ریڈ لائٹ جل چکی ہے، اب دوسرے مرحلے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ چیف نے کہا۔ گڈ نیوز چیف، ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے، زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے بعد ایف کے تیار ہو جائیں گے، ڈاکٹر آرنولڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ایف کے استعمال کے لیے آپ کسے بھیجیں گے؟ چیف نے پوچھا۔ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کا وہی آدمی چاہے گا جس نے پہلا مرحلہ مکمل کیا ہے، وہ اسے ہولز میں ڈال دے گا، اس کے بعد اس کا کنٹرول تو آپریشن روم سے ہوگا، ڈاکٹر آرنولڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر آرنولڈ، ایک عام بات میرے نوٹس میں آئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو فون بھی کیا ہے۔ پہلے مرحلے کے لیے جہاں سے ہم آرکوپک لیتے تھے اس جگہ سے 2 مقامی آدمی نگرانی کرتے ہوئے چیک کیے گئے ہیں۔ میں چاہوں تو ان دونوں آدمیوں کو اغوا کر کے آسانی سے ان سے معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ نگرانی کیوں کر رہے ہیں اور کون کرا رہا ہے، لیکن اس طرح ہم اپنے مشن کی تکمیل کی بجائے دوسرے مسئلے میں الجھ سکتے ہیں۔ چونکہ آرکوپک کا کام ختم ہو چکا ہے، اب ظاہر ہے نگرانی کرنے والے وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ کہ آخر نگرانی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارا یہ مشن لیک آؤٹ ہو گیا ہے؟ حالانکہ ایسا ہونا بظاہر ناممکن ہے، اور اگر واقعی یہ لیک آؤٹ ہوا ہے تو پھر لازماً ٹارگٹ ہولز کے علاقے کی بھی نگرانی کی جا رہی ہوگی، اس لیے ایسا نہ ہو کہ میرے آدمی جب ایف کے ہولز میں ڈالنے کے لیے جائیں تو وہ ٹریس کر لیے جائیں اور اس طرح ہمارا یہ اہم ترین مشن ابتدائی مرحلے میں ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایف کے کو آپ کسی سائنسی ذریعے سے ہولز میں پہنچا دیں، چیف نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے۔ واقعی یہ تشویش انگیز اطلاع ہے، لیکن مشن آخر کس طرح لیک آؤٹ ہو سکتا ہے؟ یہاں کس کو معلوم ہوگا کہ آرکوپک کی کیا خصوصیات ہیں اور انہیں کس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر جان حملے کو خود کسی بات کا علم نہیں ہے، تو پھر دوسرا آدمی کس طرح اس سے واقف ہو سکتا ہے؟ اس لیے یقیناً اس نگرانی کا کوئی اور مقصد ہوگا۔ بہرحال جہاں تک ایف کے کا ہولز تک پہنچنے کا تعلق ہے، ایسا تو ناممکن ہے کہ ہم ان آلات کو ہوا میں اڑا کر وہاں پہنچائیں۔ اسے فاصلے سے کنٹرول اور آپریٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں تک اسے پہنچانا تو بہرحال کسی آدمی کے ذریعے ہی پڑے گا، ڈاکٹر آرنولڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ میں وہاں آدمی بھیجنے سے پہلے یہ چیک کر سکوں کہ اس ٹارگٹ کی زمینی یا فضائی حدود پر نگرانی تو نہیں ہو رہی؟ چیف نے کہا۔ ہاں ایسا ممکن ہے چیف، میرے پاس T-20 موجود ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے فضائی نقشے میں ٹارگٹ کو مارک کر کے دینا ہوگا، تب ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے، ڈاکٹر آرنولڈ نے کہا۔ آپ کے پاس مقامی تفصیلی نقشہ تو موجود ہوگا؟ چیف نے کہا۔ ہاں ہے، ڈاکٹر آرنولڈ نے کہا۔ اوکے، آپ اسے کھول کر سامنے رکھ لیں، میں نشاندہی کرتا ہوں، آپ اسے مارک کر لیں، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر آرنولڈ نے کہا اور اٹھ کر ایک سائڈ پر موجود لوہے کی بڑی سی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کے کھانا کھولا اور اس میں سے ایک بڑا سا نقشہ نکال کر اس نے الماری بند کی اور نقشے کو لا کر اس نے ایک سائڈ پر موجود خالی میز پر بچھا دیا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر بھی اٹھا کر اس میز کے کنارے پر رکھ دیا۔ یس، میں نے نقشہ کھول کر سامنے رکھ لیا ہے، ڈاکٹر آرنولڈ نے کہا۔ اسے غور سے دیکھو، یہاں شہابی ٹاؤن لکھا ہوا نظر آئے گا، وہاں پینسل رکھ لو، پھر میں جیسے جیسے بتاتا جاؤں تو مارک کرتے جانا، چیف نے کہا، اور اس کے بعد چیف نے بتانا شروع کر دیا اور ڈاکٹر آرنولڈ مارکنگ کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چیف کے بتانے پر ایک خاص علاقے کے گرد دائرہ کھینچ دیا تھا، پھر چیف کے پوچھنے پر اس نے اس دائرے کا طول بلد اور عرض بلد بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اسی دائرے کے اندر ٹارگٹ ہے، یہ سارا علاقہ بنجر اور ویران ہے، یہاں زیادہ تر تو جھاڑیاں ہیں، البتہ کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی موجود ہے اور انہی میں سے ایک جھنڈ کے قریب ہولز بنائے گئے ہیں۔ مجھے زیادہ خطرہ اسی وجہ سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان جھنڈوں میں نگرانی کے لیے آلات بھی لگائے جا سکتے ہیں اور آدمی بھی رکھے جا سکتے ہیں، اس طرح میرے آدمیوں کو قریب پہنچنے تک ان کا علم بھی نہ ہو سکے گا اور وہ مارک ہو سکتے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سائنسی طریقے سے فضا سے بھی نگرانی کی جا رہی ہو. ہمیں ہر پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ جو ملک ایسی لیبارٹری بنا سکتا ہے وہ لازماً سائنسی طور پر خاصا ایڈوانس ہی ہوگا. چیف نے کہا. آپ فکر نہ کریں، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں اور آپ کو 1 گھنٹے بعد اس کی رپورٹ دے دوں گا. ڈاکٹر آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے